اگر کسی سے بات چیت بند ہے، کسی سے تعلقات توڑ لیا ہے، کسی رشتہ دار سے رشتہ داری ختم کر دی ہے، جاؤ اس سے معافی مانگو. تم بے قصور ہو پھر بھی معافی مانگو. اور یاد رکھنا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو کسی سے معافی مانگے اور وہ معاف نہ کرے. کچھ لوگ بڑے ترم کھاں ہوتے ہیں نا، کوئی معافی مانگنے تو کہتا ہے جا میں تجھے معاف نہیں کروں گا. سن لو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی کسی سے معافی مانگنے آئے اور وہ معاف نہ کرے تو قیامت کے دن اللہ بھی اس کو معاف نہیں فرمائے گا. اس لیے کوئی معافی مانگنے ہے تو اس کو معاف کر دیا کرو. اور تم بھی لوگوں کو مناؤ. تو ماں باپ شراب کا عادی، ماں باپ کا نافرمان اور دل میں بغض رکھنے والا، اللہ ان کی مغفرت نہیں فرماتا. ایک اور سن لیں، اسی طرح کوئی کسی پہ جادو کرے یا جادو کروائے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. شیورات آج یہ لعنت بھی عام ہو گئی ہمارے معاشرے کے. کسی کا بیٹے ہی بیٹے پیدا ہو رہے ہیں، کسی کی بیٹی کو اچھے رشتے آ رہے ہیں، کوئی خوبصورت ہے، تندرست ہے، توانا ہے، تو پنڈتوں کے پاس جا کر، مشرکوں کے پاس جا کر، سفلی والوں کے پاس جا کر اس پہ جادو کرتے کراتے ہیں. یاد رکھنا اگر تم کسی کو دکھی کرتے ہو کبھی سکھی نہیں رہ سکتے. میرے آقا فرماتے البر لا یبلا والذنب لا ینسى والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان. نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، اور بدلہ دینے والے خدا کو کبھی موت نہیں آ سکتی. جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے، پھر جو چاہو کرو، جو کرو گے ویسا بھرو گے. کسی کو دکھ دینے والوں، کسی کو ستانے والوں، کسی کو بیماریوں میں ڈالنے والوں، کسی کو پریشانیوں میں ڈالنے والوں اللہ کے رسول کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی. جادو کرتے ہو، جادو کرواتے ہو بس اس لیے کہ وہ تکلیف میں رہے. مومن کسی کو تکلیف میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا، مومن تکلیف سے نکالنے ہے. عورتوں میں یہ گندگی زیادہ ہے، کسی سے حسد بغض. اور میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں، میری بہنوں اپنا کام نہیں، کسی کو دکھ میں ڈال. ہو سکے تو کسی کو خوشی دو. تم دوسروں کو خوشی دو گے اپنی حیثیت کے مطابق، اللہ تمہیں خوشی دے گا اپنی شان کے مطابق. تو ان لوگوں کی شب برات میں بخشش نہیں ہوتی مگر جو توبہ کر لے. آخری بات، جو توبہ کر لے. توبہ وہ عظیم عبادت ہے. میرا اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک توبہ کرنے والوں کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا. بس ایک آخری بات کہنے چلا ہوں، توجہ سے سننا. بڑے سے بڑا پاپی، بڑے سے بڑا مجرم اگر توبہ کرے تو اللہ اس کو اسی وقت معاف کرتا. گناہ سے توبہ کرنے والا گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. لیکن توبہ کیا؟ گال پیٹنا توبہ نہیں، کان کھینچنا توبہ نہیں، استغفر اللہ رسمی طور پہ پڑھنا توبہ نہیں. توبہ کیا؟ اپنے اللہ سے کہو بہت پاپ کر چکا، گناہ کر چکا، معاف کر دے، پھر دوبارہ اس رستے نہ جانا. یہ ہے توبہ. جو ایسی توبہ کرتا ہے خدا اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اس سلسلے میں ایک بات پڑھ کے بات مکمل ہوتی ہے، بہت توجہ سے سننا. ایک جوان ہے، توجہ، کیسوں نے توبہ کی. لوگ کہتے ہیں مولانا ہم تو بہت گناہ کر چکے، زنا کیا، شراب پیا، یہ کیا، وہ کیا، نماز. میں نے کہا اللہ کے بندو کچھ بھی کیا، توبہ کا دروازہ اللہ نے کھول رکھا. توبہ کا دروازہ اللہ نے کھول رکھا ہے. سچی توبہ کر لو، اللہ سے صلح کر لو. ارے میرا اللہ فرماتا حدیث قدسی ہے جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمتیں اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہیں. کسی کے بھی دروازے پہ جا کر اگر اقبال جرم کرو گے، اقرار جرم کرو گے تو سزا ملے گی. لیکن یہ میرے اللہ کی چوکٹ ہے جہاں آ کر کے مجرم اگر سرنڈر ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. آؤ اپنے اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنے اللہ کی طرف معافی مانگو اپنے اللہ سے. ایک جوان ہے، اس کا نام عبداللہ ہے. جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا. میں اپنے الفاظ کے جامع میں روایت پڑھ رہا ہوں، یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں، دھیان سے سننا. میری بہنوں سے بھی، میری بہنوں بے پردہ گھوم چکی ہو، کوئی غلطیاں ہو چکی ہے، تم بھی توبہ کرو. شب برات تمہارے لیے بھی ہے. آج کل کی عورتیں
کچن کے اندر گانے سن رہی ہے، سیریل دیکھ رہی ہے، باریک اور پتلے کپڑے پہن رہی ہے، پردہ کرنے شرماتی. عورتیں کہتی ہیں مولوی صاحب پردہ تو آنکھ میں ہونا چاہیے، یہ ظاہر کا پردہ کیا ہے؟ میں نے کہا تو سیدہ فاطمہ تو زہرا سے بھی بڑی آنکھ میں پردے والی آ گئی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اگر آنکھ کا پردہ ہی کافی ہوتا تو سیدہ فاطمہ تو زہرا نے چہرے کا پردہ کیوں کیا، وجود کا پردہ کیوں کیا؟ بلکہ میرے نبی کی شہزادی کے تو پردے کا عالم یہ تھا. میرے امام اہل سنت کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. ان کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا. سیدہ فاطمہ الزہرا کے پردے کی غیرت کا یہ عالم تھا کہ چاند و سورج نے بھی ان کے دوپٹے کو نہیں دیکھا. آج ہماری بیٹیوں کو کون نہیں دیکھا؟ اللہ کی پناہ، جہنم کی راہ نہ جاؤ. یہ دنیا 2 دن کی ہے، 2 دن کی، چند بہت دن اس دنیا میں نہیں رہنا. جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹے گا، قبر کی تنگ اور تاریک وادی میں ڈال دیے جاؤ گے. اپنے بڑے مکانات پر گھمنڈ کرنے والوں، اپنی دولت پر غرور کرنے والوں، اپنے پیسوں پہ ناز کرنے والوں، اپنی جوانی پر گھمنڈ کرنے والوں، میرا اللہ طاقت والا ہے. ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ جب کسی پہ پکڑ کرتا ہے تو پھر اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا. ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع. جب اللہ کسی پہ عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی. جوانی، دولت اور حسن کے نشے میں خدا کی نافرمانی کرنے والوں، موت کی تلوار سروں پہ لٹک رہی ہے. جس دن جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا، کوئی نہیں ہوگا، نہ گھر ہوگا، نہ مکان، نہ دکان، نہ پیسے، نہ مال، نہ منال، کچھ نہیں ہوگا. ایک ایسی قبر میں جاؤ گے جہاں کروٹ لینے کی بھی جگہ نہیں. اگر اللہ راضی ہے تو ٹھیک ہے، اگر اللہ ناراض ہے تو کفن بھی آگ کا ہو جائے گا، آگ بھڑکا دی جائے گی. مسجدوں کو ویران کرنے والوں آؤ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. جرائم کرنے والوں آؤ اللہ کی بارگاہ میں سب مل کے توبہ کرو. اللہ اکبر. عبداللہ نام کا جوان ہے، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا اور جوانی دیوانی ہوتی ہے. ایک لڑکی سے آنکھیں چار ہو گئی. لڑکی سے فوراً کہا اے لڑکی تو کتنی خوبصورت ہے. لڑکی نے کہا تو کیا چاہتا ہے؟ کہا کہ رات میں ملنا چاہتا ہوں. لڑکی نے کہا ٹھیک ہے رات میں ملیں گے، آنا فلاں مقام پر، رات کو ملیں گے، ملاقات کریں گے. اللہ اکبر. وہ لڑکی شریف گھرانے کی تھی، اس کی تربیت اچھے گھر میں ہوئی تھی، اس کو نہ آنا تھا نہ وہ آئی. عبداللہ اس لڑکی کے انتظار میں، اس سے ملنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے وہ اس کے گھر کے سامنے کھڑے رہے. کھڑے 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 اچانک کان میں آواز آئی اذان کی، اللہ اکبر کی اذان. عبداللہ کو فوراً چوٹ سی لگی. عبداللہ نے کہا عبداللہ تو عشاء کے وقت تک کھڑے رہ گئے ایک لڑکی کے لیے، ایک لڑکی کی محبت میں تو عشاء تک کھڑے رہ گیا. لیکن جب اذان کی آواز اور آگے بڑھی اور الصلاۃ خیر من النوم کی صدائی تو عبداللہ کو اور چوٹ لگی. عبداللہ عشاء کے وقت تک تو نہیں کھڑا، یہ تو فجر کی اذان ہو رہی ہے. ایک لڑکی کے لیے تو پوری رات کھڑے کھڑے تو نے گزار دی. ارے نادان، اس نے نہ آنا تھا نہ وہ آئی. یہ رات جو تو نے لڑکی کے لیے کھڑے کھڑے گزار دی، اگر اللہ کے لیے گزارتا تو تجھے کیا مقام ملتا؟ بے وفاؤں کے لیے اتنی قربانیاں اور خالق وفا کے لیے کوئی وفا نہیں. دل پہ چوٹ لگی. کچھ حادثات اور واقعات ایسے ہوتے ہیں جو آدمی کو بدل دیتے ہیں. کچھ حادثات اور واقعات انسان کو بدلنے کے لیے آتے ہیں. دل پہ چوٹ لگی، آنکھ میں آنسو آئے، نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی. مولا بہت دور چلا گیا تھا تجھ سے، معاف کر دے مجھے، اب نہیں جاؤں گا کسی کے پاس، اب اپنا بنا لے، تیرا بن کے رہوں گا. اور یہ کہہ کر مسجد کی طرف چلے. فجر کی نماز پڑھی، خوب روئے خوب روئے خوب روئے. میری قوم کے جوانوں یاد رکھنا، سب کو منانا مشکل ہے، رب کو منانا سب سے آسان ہے. اللہ کو منانے سے زیادہ کوئی آسان کام ہے ہی نہیں. صرف شرمندگی کے 2 آنسو اس کی بارگاہ میں پیش کر دو، وہ ساری زندگی کے جرائم معاف کر دیتے. اس سے بڑھ کر ہمیں پیار کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں. ہم نے سب کی طرف توجہ کی، آؤ رب کی طرف توجہ کریں. یہ مکار
مکار اور فریبی دنیا کی محبت میں ڈوبنے والوں، کبھی اس کے ہو کر تو دیکھو، کبھی اس کی چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھو، کبھی اس کے یہاں صدا لگا کر تو دیکھو. اپنے دکھڑے اپنے جیسے پاپیوں کو سنا کر ہمدردی بٹورنے والوں، کبھی اپنے دکھڑے اس کی بارگاہ میں سنا کر دیکھو، پھر دیکھنا رحمت کی کیسی چھما چھم برسات ہوتی ہے. اپنے مسائل صرف تعویذات اور وظیفوں سے حل کروانے والوں، کبھی رات کے آخری حصے میں اپنے مسائل اس کی بارگاہ میں رو رو کر پیش کر کے تو دیکھو، تب پتہ چلے گا کہ خداوند قدوس کا پیار اپنے ساتھ کیا ہے. اللہ اکبر. مسلمان جب تک اپنے مسائل اللہ کی بارگاہ میں رکھتا تھا، مسلمان کبھی ذلیل نہ تھا، کبھی رسوا نہ تھا. ارے تمہاری بچیوں کو اچھے رشتے نہیں آتے، میں چیلنج سے کوئی بات نہیں کہتا، لیکن اپنے اللہ پہ مجھے یقین ہے، خدا کی عزت کی قسم، رات کے آخری حصے میں اچھی طرح 2 رکعت وضو کرو، اچھی طرح وضو کرو، 2 رکعت نفل پڑھو اور رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کرو. خدا کی عزت کی قسم اچھے رشتوں کی قطار نہ لگ جائے تو پھر کہنا ارے وہ ہے کیا جو اس کی بارگاہ سے نہیں ملتا. ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، راہ روے منزلی